بائٹنگ، غیبت، یعنی کسی شخص کے بارے میں نیگیٹو انٹینشنز کے ساتھ کوئی ایسی بات کرنا جس کو ڈیفینڈ کرنے کے لیے وہ موجود نہ ہو. ویسے تو ایسی بات کسی کی موجودگی میں کرنا بھی بہت ریکمینڈڈ نہیں ہے unless and until اس کے بینیفٹس اس کے نقصانات سے اوور وے نہ کر جائیں. لیکن ایسی بات جو کسی کے بارے میں غلط ہو اور کسی ویسٹڈ انٹرسٹ کی وجہ سے کی جائے اور وہ شخص وہاں موجود نہ ہو، اس کو ہم چغلی کہتے ہیں اور غیبت کہتے ہیں. جس طریقے سے جھوٹ ہمیں اندر سے کھوکھلا کر دیتا ہے، اندر سے ہمیں بالکل جیسے دیمک کسی لکڑی کی چیز کو چاٹ لیتی ہے اور اس کو کھوکھلا کر دیتی ہے، اسی طرح جھوٹ ہمیں اندر سے جیسے کھوکھلا کر دیتا ہے، غیبت ہمیں باہر سے سوسائٹی کے ساتھ جو ہماری ریلیشن شپ ہے اس میں ہمیں بالکل کھوکھلا کر دیتی ہے. تھوڑے ہی دنوں کے بعد لوگوں کو پتہ لگ جاتا ہے کہ یہ شخص ہر اس شخص کے بارے میں بات کرے گا جو یہاں موجود نہیں ہوگا، اور سوشلی آدمی اس کی وائبلٹی، اس کی ریلائبلٹی اور اس پہ ٹرسٹ، اس پہ اعتبار یہ بہت کم ہو جائے گا. اور جس شخص پر اعتبار نہ ہو، جس پہ ٹرسٹ نہ ہو، ایسے شخص کے ساتھ کوئی کاروبار کرنا پسند نہیں کرے گا، ایسے کے ساتھ کوئی پازیٹیو ریلیشن شپ رکھنا نہیں پسند کرے گا. تو پہلا پرابلم تھا شرک، دوسرا پرابلم تھا جھوٹ، تیسرا میں نے عرض کیا غیبت. اچھا، جو چوتھا پرابلم ہے اسے ہم کہتے ہیں کبر. کبر کا مطلب ہے، یہ عربی کا لفظ ہے، اکبر کا مطلب ہوتا ہے سب سے بڑا، کبیر کا مطلب ہوتا ہے بڑا. کبر کا مطلب یہ کہ اپنے آپ کو بڑا سمجھنا اور دوسروں کو چھوٹا سمجھنا. یہ ایک مرض ہے جو ہم میں بہت کامن ہے. اس مرض کے جو سوشل نتیجے نکلتے ہیں وہ تو خیر ہیں ہی. اگر آپ باس ہیں تو آپ ایک مزریبل باس ہوں گے. اگر آپ ایک خاندان کے ہیڈ ہیں تو آپ کے خاندان کے اندر گروتھ نہیں ہو سکے گی. مگر اس سے قطع نظر آپ خود اتنے پروٹیکٹیو ہوں گے، اتنے زیادہ انسیکیورٹی میں ہوں گے، اتنی زیادہ تکلیف میں ہوں گے، اور آپ کی ساری انرجی اپنے اس امیج کو سیو کرنے میں لگ جائے گی جو کہ کبر کی وجہ سے آپ کے اندر پیدا ہوا ہے. کیونکہ آپ نے ہر جگہ پر یہ ثابت کرنا ہے کہ میں بہتر ہوں. آپ نے دیکھا ہوگا کہ آپ کے ڈپارٹمنٹس میں اور مختلف سوشل گیدرنگ میں اگر کوئی شخص ایک بات کہے تو بہت سے لوگ کہتے ہیں نہیں یہ بات تو اصل میں نے کہی تھی. آپ نے دیکھا ہوگا کہیں کوئی تصویر کھینچی جا رہی ہو تو لوگ یہ کوشش کریں گے کہ وہ سینٹر میں آئیں. اگر کسی جگہ پہ ذکر کیا جا رہا ہے تو لوگ اس بات پہ ناراض ہو جاتے ہیں، تقریر میں میرا کیوں نہیں ذکر کیا، میری کرسی کیوں نہیں آگے رکھی تھی، مجھے کیوں نہیں کہا گیا. تو یہ ساری کے سارے انڈیکیٹرز ہیں اس شخص کے جس کے اندر کبر ہے. اور یہ جو کبر ہونا ہے یہ بنیادی طور پر بہت ہی تکلیف دہ کیفیت ہے. انسان کبھی بھی اندر سے کمفرٹیبل نہیں ہوتا، اور اس کے نتیجے کے اندر جو ایک نفسیاتی بیماری پیدا ہوتی ہے اسے ہم احساس برتری کہتے ہیں. لیکن آپ پلیز یہ بات ہمیں سب سائیکیٹرسٹ اور سائیکالوجسٹ بتاتے ہیں کہ احساس برتری اصل میں احساس کمتری کی دوسری شکل ہے. ہر وہ شخص جو یہ ثابت کرنے کی کوشش کر رہا ہو کہ میں بڑا ہوں، اصل میں اس کے اندر کہیں یہ چھپا ہوتا ہے کہ میں چھوٹا ہوں. تو وہ اپنے اس چھوٹا پن کے احساس، ہو سکتا ہے وہ چھوٹا نہ ہی ہو، مگر اس کے اندر کہیں سب کانشیس میں یہ چھپا ہوا ہوتا ہے کہ میں چھوٹا ہوں. اور جس کو احساس کمتری ہوتی ہے، احساس کمتری کو اوور کم کرنے کے لیے ایک اس کا مرر امیج پیدا ہو جاتا ہے انسان کی نفسیات میں جسے احساس برتری کہتے ہیں. تو اصل میں احساس برتری احساس کمتری کے بغیر ہو ہی نہیں سکتا. احساس برتری ہوتا ہی اس کو ہے جس کو ڈیپ ڈاؤن احساس کمتری ہوتا ہے. تو لہٰذا جتنے لوگ آپ کو اپنے عہدے کو اور اپنی حیثیت کو اور اپنے اختیار کو اور اپنی بات کو، جو میں نے کہا، اپنی بات کو پروٹیکٹ کرنے والے نظر آ رہے ہوتے ہیں شدت کے ساتھ، اور اس کے لیے لڑائیاں کر رہے ہوتے ہیں، اس کے لیے الیکشن کر رہے ہوتے ہیں، اور اس کے لیے پتہ نہیں کیا کیا کر رہے ہوتے ہیں، اس کے لیے اشتہارات دے رہے ہوتے ہیں اور شور مچا رہے ہوتے ہیں، وہ سارے اندر سے بیچارے ڈیپ ڈاؤن شدید احساس کمتری میں مبتلا ہوتے ہیں. تو یہ جو کبر ہے یہ بہت ہی خوفناک بیماری ہے. میں دہراتا ہوں، شرک، جھوٹ، غیبت اور کبر. اس کے بعد جو اگلی بیماری ہے اس کا نام ہے عجب. یہ بھی عربی کا لفظ ہے. یہ بڑا انٹرسٹنگ ہے. یہ بظاہر دیکھنے میں کبر سے ہلکی بیماری لگتی ہے، مگر اصل میں یہ کبر سے بھی خطرناک بیماری ہے. عجب کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ دوسروں کو تو کمتر نہ سمجھنا، لیکن اپنے آپ کو بہرحال برتری سمجھنا. تو لہٰذا یہ وہ کیفیت ہے جس میں بندہ یہ کہتا ہے کہ آخر لوگ میری تعریف کر رہے ہیں تو کوئی نہ کوئی بات تو ہے، آخر اس جگہ پر میں پہنچا ہوں تو کچھ تو میرے میں اندر ہے، آخر کوئی تو ایسی بات ہے.
تو یہ جو کیفیت ہے نا جس میں دوسروں کو تو کمتر نہ سمجھنا لیکن اپنے آپ کو بہرحال بہتر سمجھنا، اس میں میری انڈرسٹینڈنگ یہ ہے کہ ایک تو ہے کہ آپ کو اپنی حیثیت کا صحیح اندازہ ہونا، جسے ریفلیکشن کہتے ہیں، پازیٹیو ریفلیکشن کہتے ہیں، یہ تو خیر بہت ضروری ہے۔ اگر آپ کو پتہ ہے کہ آپ کی جیب میں 100 روپے ہیں تو تبھی آپ 100 روپے کا بجٹ بنا سکتے ہیں نا۔ اگر آپ کو پتہ ہی نہیں آپ کی جیب میں کتنے پیسے ہیں تو کیسے بجٹ بنائیں گے؟ اسی طریقے سے آپ کو اللہ نے جتنی صلاحیتیں دی ہیں ان صلاحیتوں کا خیال ہونا، استحضار ہونا، اس کی ریئلائزیشن ہونا، یہ تو بہت ضروری ہے۔ دیکھیے